اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حدثنا عبید اللہ بن سعید قال سمعت النضر یقول سئل ابن عون عن حدیث لشهر وهو قائم على اسقفة الباب فقال إن شهرا نزكوه على أبو الحسين مسلم بن الحجاج يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه. عبید اللہ بن سعید نے کہا کہ میں نے نضر کو کہتے ہوئے سنا کہ عبداللہ بن عون سے شہر بن حوشب کی حدیث کے بارے میں پوچھا گیا، اس حال میں کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ شہر کو لوگوں نے نیزوں سے زخمی کر دیا. ان شہرا نزکوہ. حضرت مسلم نے کہا کہ ابن عون کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی زبانوں نے ان پر ملامت کیا ہے اور لوگوں نے ان کے حق میں طعن اور جرح کیا. دوسری روایت حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا شبابا قال شعبہ وقد لقيت الشهر فلم اعتد به. شبابہ نے بیان کیا کہ شعبہ نے فرمایا کہ میں نے شہر بن حوشب سے ملاقات کی تو میں نے ان کی روایت پر اعتبار نہیں کیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اب تفصیل سے ان راویوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے جو راوی روایت حدیث میں کمزور ہیں، ضعیف ہیں، جن پر محدثین نے، ناقدین حدیث نے کلام کیا ہے. انہی لوگوں میں سے ایک راوی ہیں شہر بن حوشب. شہر بن حوشب کی کنیت ابو سعید ہے، نام شہر ہے، اور مختلف کنیت سے ابو عبداللہ، ابو عبد الرحمن، اشعری، شامی کے نام سے انہیں یاد کیا جاتا ہے. یہ اسماء بنت یزید کے آزاد کردہ غلام تھے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر سے یہ روایت کرتے ہیں، اور ان سے قتادہ، ثابت بنانی، مطر الوراق جیسے محدثین روایت کرتے ہیں. ان کے بارے میں بعض ائمہ جرح و تعدیل نے تعدیل بھی کی ہے. مثلا حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت یحییٰ بن معین نے انہیں ثقہ کہا. حضرت احمد بن عبداللہ نے انہیں ثقہ تابعی کہا. حضرت امام ابو زرع نے ان کے بارے میں فرمایا لا باس بہ. امام ترمذی نے فرمایا کہ حضرت امام بخاری نے فرمایا شہر قوی و امری. بعض ائمہ جرح و تعدیل نے ان پر جرح بھی کی ہے. مثلا نضر نے کہا کہ محدثین نے ان پر طعن کیا ہے. حضرت امام شعبہ نے ان سے ملاقات کی اور فرمایا لم اعتد بہ. حضرت امام نسائی نے فرمایا لیس بقوی. موسیٰ بن ہارون نے انہیں ضعیف کہا. عبداللہ بن عون نے فرمایا ان شہرا نزکوہ. نضر بن شمیل نے اس کی تفسیر طعنوا فی سے کی. موسیٰ بن ہارون نے بھی انہیں ضعیف کہا. یہ طبقہ ثالثہ سے ہیں. مسلم اور سنن اربعہ
امام بخاری کی ادب المفرد میں ان کی احادیث ہیں. نزکو ہو، یہ نزکا ینزکو نصرہ سے آتا ہے، اس کے معنی نیزہ مارنے کے ہیں، عیب لگانے کے ہیں. محدثین نے یہاں پر اس کا مجازی معنی تان لیا ہے، یعنی شہر بن حوشب کی جرح کی وجہ سے محدثین نے ان پر تان کیا ہے، کلام کیا ہے، تو گویا کہ زبان کے نیزے سے انہیں زخمی اور مجروح کر دیا. مشہور روایت کے مطابق یہ نون اور زا کے فتحے کے ساتھ نزکوہ ہے. امام مسلم نے بھی اسی لفظ کے ساتھ روایت کیا ہے. امام قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ حضرت امام مسلم کے علاوہ کثیر راویوں نے اسے نزکوہ کے بجائے تا اور را کے ساتھ ترکوہ پڑھا ہے، لیکن ترکوہ پڑھنا یہ ضعیف ہے. صحیح نون اور زا کے ہی ساتھ ہے، کیونکہ اس پر دلیل یہ ہے کہ شہر بن حوشب یہ متروک راوی نہیں ہے، کیونکہ کبار محدثین نے ان کی توثیق کی ہے، انہیں ثقہ کہا ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا امام احمد بن حنبل جیسے لوگوں نے. اس لیے اس کو نزکوہ ہی پڑھنا یہ زیادہ مناسب ہے. دوسری روایت، حدثنی محمد بن عبداللہ بن احزاد من اہل مرو قال خبرنی علی بن حسین قال عبداللہ بن المبارک قلت لسفیان الثوری ان عباد بن کثیر من تعرف حالہ. علی بن حسین بن واقد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے سفیان ثوری سے کہا کہ عباد بن کثیر کا حال آپ جانتے ہیں. جب وہ حدیث بیان کرتے ہیں تو بڑی عجیب بات لاتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ میں لوگوں سے کہہ دوں کہ ان سے حدیث نہ لو؟ قال سفیان بلا، سفیان نے کہا ہاں کیوں نہیں، کہہ دیں آپ. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا فَكُنْتُ اِذَا كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ ذُكِرَ فِيهِ عَبَّادٍ أَثْنَيْتُ عَلَيْهِ فِي دِينِهِ وَأَقُولُ لَا تَأْخُذُوا عَنْهُ. عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا پھر میں کسی بھی ایسی مجلس میں ہوتا جس میں عباد کا ذکر ہوتا تو میں ان کی دینداری کی تعریف کرتا اور میں یہ بھی کہتا کہ عباد سے حدیث نہ لو. عبداللہ بن عثمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے بتایا کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں شعبہ کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ عباد بن کثیر ہیں، ھذا عباد بن کثیر فاحذروا، ان کی روایت سے بچو. عباد بن کثیر یہ کون تھے؟ عباد بن کثیر ثقفی بصری صاحب فضیلت عبادت گزار شخص تھے، لیکن حدیث میں ضعیف تھے. یہ یحییٰ بن ابی کثیر، ثابت، ابو عمران، ابو زبیر لوگوں سے روایت کرتے تھے. ان سے بھی روایت کرنے والے ابراہیم بن ادہم، ابو نعیم جیسے لوگ ہیں. ابو داؤد اور ابن ماجہ میں ان کی روایتیں پائی جاتی ہیں. امام بخاری نے ان کے بارے میں فرمایا ترکو. ابن معین نے ان پر جرح کرتے ہوئے فرمایا لیسا بشیء. ابن ابی رزمہ نے فرمایا کہ ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن حدیث کے معاملے میں فلیسا منہا فی شیء. امام ابو زرعہ نے فرمایا کہ عباد بن کثیر اور عباد بن کثیر زملی اور عباد بن کثیر بصری دونوں صاحب فضیلت اور عابد و زاہد ہیں، لیکن کلاہما واہیان فی الحدیث، حدیث میں دونوں ضعیف ہیں. فضل بن سہل نے بیان کیا کہ میں نے معلّہ رازی سے
محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا. حدثني الفضل بن سهل قال سألت معل الرازي عن محمد بن سعید الذي روى عنه عباد بن كثير فأخبرني عن عيسى بن يونس قال كنت على بابه وسفيان عنده فلما خرج سألته عنه فأخبرني أنه كذاب. فضل بن سہل نے بیان کیا کہ میں نے معل راضی سے محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا جس سے عباد بن کثیر نے روایت کی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ عیسیٰ بن یونس نے مجھ سے کہا کہ میں اس کے دروازے کے پاس تھا اور حضرت سفیان اس کے پاس موجود تھے. جب وہ باہر ہوئے تو میں نے ان سے محمد بن سعید کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتایا کہ وہ بہت جھوٹا آدمی ہے. اس روایت میں محمد بن سعید کا ذکر کیا. امام مسلم نے محمد بن سعید مسلوب، یہ شام کا رہنے والا شخص تھا اور یہ جان بوجھ کر حدیثیں کرتا تھا. اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ اچھی بات کہنے کے لیے سند گڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. خلیفہ ابو جعفر نے بے دینی کے جرم میں اسے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا تھا. روایت کرنے والے جب اس سے کوئی حدیث روایت کرتے تو اس کا نام بدل دیا کرتے. تقریباً 100 ناموں سے اس کی روایت کی گئی ہے. عبداللہ بن احمد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ محمد بن سعید کو ابو جعفر نے زندیق ہونے کے جرم میں قتل کر دیا تھا. اس کی حدیث موضوع ہے. محمد بن سعید عراقی نے کہا کہ حضرت سفیان اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس گئے اور جب واپس ہوئے تو ہم سے بتایا کہ الرجل کذاب، آدمی بہت جھوٹا ہے. عیسیٰ بن یونس کہتے ہیں کہ اہل شام سے ایک آدمی ہمارے پاس آیا جس سے ہم نے بہت سی حدیثیں سنی. ایک دن حضرت سفیان اس سے مل کر ہمارے پاس آئے. ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جس میں محمد بن سعید مسلوب سے سنی ہوئی حدیثیں لکھی ہوئی تھیں. حضرت سفیان نے ہم سے کہا اسے پھاڑ ڈالو. اتنا کہہ کر خود انہوں نے وہ کتاب بھی پھاڑ ڈالی. یہ دیکھ کر ہم نے بھی اس سے سن کر جو حدیثیں لکھی تھیں پھاڑ ڈالی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے متروک الحدیث کہا ہے. حضرت سفیان ثوری نے اسے رجل کذاب کہا، جیسا کہ امام مسلم نے اسے یہاں نقل بھی کیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اسے اکرہ حدیثہ کہا وغیرہ وغیرہ. حدثني محمد بن ابي عتاب قال خبرني عفان عن محمد بن يحيى بن سعيد القطان عن ابي قال لم نر الصالحين في شيء اكذب منهم في الحديث. قال ابن ابي عتاب فلقيت انا محمد بن يحيى بن سعيد القطان فسالته عنه فقال عن ابيه لم ترى اهل الخير في شيء اكذب منهم في الحديث. قال مسلم يقول يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. یحییٰ بن سعید قطان اپنے والد سعید قطان سے روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت سعید قطان نے فرمایا کہ ہم نے خوش اتوار لوگوں کو حدیث کی روایت کرنے میں جھوٹ بولنے سے زیادہ کسی بھی چیز میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. اچھے اچھے نیک لوگ حدیث کی روایت میں جھوٹ بولتے تھے. ابن ابی عتاب نے کہا کہ میں یحییٰ بن سعید قطان سے ملا اور اس کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے اپنے والد کے حوالے سے کہا کہ تم اہل خیر کو حدیث میں جھوٹ بولنے سے زیادہ جھوٹ بولتے کسی بھی چیز میں نہیں دیکھو گے. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ غیر ارادی طور پر جھوٹ ان کی زبان پر آ جاتا تھا، وہ جان بوجھ کر جھوٹ نہیں بولتے تھے. اس روایت کی تشریح میں
آپ یہ سمجھ لیں کہ سعید بن قطان یہ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ لم نر الصالحین فی شیء، یہاں نون کے ساتھ بھی ہے نرا، اور دوسری روایت میں تا کے ساتھ لم ترا بھی ہے۔ اصل میں اس روایت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں سے ہے جنہیں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت سے سروکار رہتا ہے، وہ دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں رہتی کہ وہ علم حدیث پر توجہ کریں، اس کی چھان پٹک کر کے صحیح کو غیر صحیح سے الگ کریں، راویوں کے عیب اور اس کے نقصان کو پہچانیں۔ عبادت و ریاضت میں وہ ایسے مشغول ہوتے ہیں کہ وہ یہ سب کام کر سکیں، وہ اتنی گہرائی میں نہیں جا پاتے۔ اس طرح ان سے غیر ارادی طور پر روایت حدیث میں خطا واقع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات جھوٹی حدیثیں بھی بیان کر دیتے ہیں اور انہیں اس کی خبر بھی نہیں ہو پاتی کہ وہ حدیث جھوٹی ہے۔ اور وعیدوں کا مستحق وہ راوی ہے جو جان بوجھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہو۔ لہذا یہ صوفی حضرات، ان کے گروہ کو کذب سے متہم نہیں کیا جا سکتا اس بات پر کہ وہ غیر دانستہ طور پر اگر کسی حدیث کی روایت کرتے ہیں اور وہ حدیث ضعیف ہے یا وہ حدیث جھوٹی ہے، لیکن انہیں احساس نہیں ہے، نہ انہیں اتنا علم اور نہ ہی اتنی گہرائی ہے ان کے پاس۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے کہ حضرت ثابت بن موسیٰ نے اس کی مثال دی کہ جو اللہ کے خود ایک نیک بندے تھے، یہ قاضی شریک بن عبداللہ کے پاس اس وقت پہنچے جبکہ وہ اپنے کسی شاگرد کو بیٹھا کر کسی حدیث کا املا کرا رہے تھے۔ قاضی شریک نے اسے املا کراتے ہوئے فرمایا، حدثنا الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی قاضی شریک نے فقط اتنا ہی سند پڑھا تھا، املا کرایا تھا، متن کی نوبت نہیں آئی تھی کہ ثابت بن موسیٰ پر نظر پڑی۔ انہیں دیکھ کر فرمایا، من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ یہ متن اس سند سے متعلق نہیں تھا بلکہ ثابت بن موسیٰ سے متعلق تھا۔ کیونکہ ثابت بن موسیٰ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جو قائم اللیل اور صائم النہار تھے، لیکن غلط فہمی سے حضرت ثابت بن موسیٰ نے یہ سمجھ لیا کہ قاضی شریک نے اس متن حدیث کی سند ابھی پیش کی ہے اور یہ متن اسی سند کا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ثابت بن موسیٰ اس حدیث کی روایت اسی سند سے کرتے اور فرماتے، حدثنا شریک عن الاعمش عن ابی سفیان عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من کثر صلاتہ باللیل حسن وجہہ بالنہار۔ اصحاب اصول نے اس طرح کے لوگوں کو جو غیر ارادی طور پر جھوٹی حدیثیں بیان کر دیتے تھے، مجروحین کے چھٹے طبقے سے شمار کیا۔ لیکن یاد رکھیں کہ سارے صوفیاء کا حال ایسا نہیں، بلکہ انہی میں کچھ ایسے بھی تھے جو علم حدیث پر پوری دسترس رکھتے تھے، ائمہ حدیث اور ناقدین حدیث کہلاتے تھے، جیسے حضرت عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام حسن بصری، حضرت سفیان ثوری، حضرت فضیل بن عیاض، حضرت امام وکی بن جراح۔ یہ خود وہ لوگ تھے جو تصوف کے اعلیٰ درجے پہ فائز تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ پر بڑی گہری نگاہ بھی رکھتے تھے۔ یہ خود محدث تھے، ناقدین حدیث کہلاتے تھے اور تصوف کے امام بھی تھے۔
حدثني الفضل بن سهل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرني خلیفۃ بن موسى قال دخلت على غالب بن عبید اللہ فجعل يملي علي حدثني مخول حدثني مخول الى آخر۔ یزید بن ہارون نے بیان کیا کہ مجھے خلیفہ بن موسیٰ نے بتایا کہ میں غالب بن عبید اللہ کے پاس گیا تو مجھے حدثنی مخول کا املا کرانے لگے، پھر انہیں پیشاب لگ گیا تو اٹھ کے چلے گئے۔ میں نے ان کی کاپی میں دیکھا تو اس میں یوں لکھا تھا حدثنی ابان ان انس و ابان ان فلاں، یعنی لکھا کچھ تھا بیان کچھ کر رہے تھے، تو میں نے ان سے روایت کرنا چھوڑ دیا اور اٹھ کر چلا گیا۔ حضرت امام مسلم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے حسن بن علی حلوانی کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عفان کی کتاب میں ہشام ابو المقدام کی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی ہوئی حدیث دیکھی۔ ہشام نے کہا مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا جسے یحییٰ بن فلاں کہا جاتا ہے، اس نے محمد بن کعب سے روایت کی۔ میں نے عفان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہشام نے اس حدیث کو محمد بن کعب سے سنا ہے۔ عفان نے کہا کہ ہشام اسی حدیث کی وجہ سے مصیبت میں پڑ گئے، پہلے وہ یہ کہتے تھے کہ مجھ سے یحییٰ نے بیان کیا، یحییٰ نے محمد سے روایت کیا، پھر بعد میں وہ یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ ہم نے اس حدیث کو خود محمد سے سنا۔ غالب بن عبید اللہ کون ہیں؟ یہ غالب بن عبید اللہ جزری ضعیف راوی ہیں۔ خلیفہ مہدی کی حکومت کے آخری دنوں میں آپ کا انتقال ہوا۔ محمد بن مثنی بیان کرتے ہیں کہ میں نے یحییٰ اور عبد الرحمن کو غالب بن عبید اللہ جزری سے کبھی بھی کوئی روایت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت یحییٰ بن سعید قطان نے انہیں ضعیف کہا اور حضرت امام بخاری نے انہیں منکر الحدیث کہا۔ ہشام ابو المقدام بصری کو ہشام بن ابی ہشام بصری بھی کہا جاتا ہے، آل عثمان کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کا شمار طبقہ سادسہ سے ہے۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ان کی مرویات پائی جاتی ہیں۔ حضرت امام حسن بصری، ذکوان ابو صالح، عمار بن سعد، عمر بن عبدالعزیز، عمر بن دینار، محمد بن کعب، موسیٰ بن انس بن مالک، ہشام بن عروہ سے روایت کرتے ہیں، اور ابراہیم بن محمد ثقفی، آدم بن ابی ایاس، اسماعیل بن صبی، عبداللہ ابن مبارک، ان کے علاوہ اور بھی کچھ راوی ان سے روایت کرتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں۔ ابو عبداللہ بخاری نے انہیں ضعیف راوی بتایا۔ حضرت یحییٰ بن معین نے ان کے بارے میں کہا لیسا بثقہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے انہیں ضعیف الحدیث کہا۔ حضرت ابو حاتم نے ان کے بارے میں کلام کرتے ہوئے کہا لیسا بالقوی، ضعیف الحدیث، منکر الحدیث۔ ان نمک تولیا من قبل هذا الحدیث کا کیا مفہوم ہے؟ اس عبارت کے بارے میں حضرت حسن بن حلوانی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عفان کی کتاب میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حدیث کی یہ سند دیکھی، ہشام از یحییٰ بن فلاں از محمد بن کعب، یعنی میں نے ان کی کتاب میں دیکھا کہ ہشام ابو المقدام یہ حدیث محمد بن کعب سے ایک واسطے یعنی یحییٰ سے روایت کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ دیکھا تو حضرت عفان سے استفسار کیا کہ آپ کی کتاب میں تو یہ ہے کہ ہشام حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حدیث کو یحییٰ بن فلاں کے واسطے سے محمد بن کعب سے روایت کرتے ہیں، حالانکہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہشام نے اس حدیث کو بغیر واسطے کے خود محمد بن کعب سے سنا۔ حضرت عفان نے انہیں جواب دیا کہ اسی عیب کی وجہ سے ہشام ابو المقدام آفت میں پڑ گئے، یعنی ائمہ احادیث نے انہیں ضعیف راوی قرار دیا۔ اصول حدیث میں ہشام کے اس فعل کو تدلیس کہا جاتا ہے، یعنی راوی نے جس شیخ سے حدیث سنی ہے اس کا نام نہ لے کر اس سے اوپر والے شیخ کا نام لے اور لفظ ایسا استعمال کرے جسے سماع کا وہم ہو،
اور راوی کے جھوٹ بولنے کا یقین بھی نہ ہو، مثلا ان فلاں کہے۔ ائمہ احادیث کے نزدیک تدلیس حرام ہے، جیسا کہ آپ نے اصول حدیث میں پڑھا۔ امام شعبہ نے اسے جھوٹ کا بھائی اور زنا سے بھی بدتر کہا۔ امام نووی رحمہ اللہ حضرت عفان کی اس بات پر کہ اسی تدلیس کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ گئے، فرماتے ہیں ھذا القدر وحدہ لا یقتضی ضعفا، یعنی صرف اتنی سی بات ان کے ضعف کی مقتضی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں ان کے جھوٹ بولنے کی صراحت نہیں ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال ہے کہ انہوں نے پہلے یہ حدیث محمد بن کعب سے سنی ہو پھر بھول گئے ہوں، اور اس کی روایت یحییٰ کے واسطے سے کرنے لگے ہوں، اور بعد میں انہیں یاد آ گیا ہو کہ یہ حدیث تو میں نے خود محمد بن کعب سے سنی ہے۔ اسی بھولی ہوئی بات کے یاد آ جانے پر وہ اس حدیث کی روایت کو خود محمد بن کعب سے کرنے لگے ہوں۔ لہٰذا یہ ماننا ضروری ہے کہ سوء حفظ کے ساتھ ائمہ جرح و تعدیل نے ہشام ابو المقدام میں دیگر اسباب جرح و تنقید بھی دیکھے ہوں گے، اور تحقیق و تفتیش کے بعد ہی دیگر اسباب جرح کے پائے جانے کی بنا پر ان کی تجریح کی ہوگی اور انہیں ضعیف راویوں میں شمار کیا ہوگا۔ صرف اتنی سی بات کی وجہ سے ان کو ضعیف راوی نہیں کہا جا سکتا، یہ امام نووی رحمہ اللہ کا اپنا خیال ہے۔ حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال سمعت عبد الله بن عثمان بن جبل يقول قلت لعبد الله بن المبارك من هذا الرجل الذي رويت عنه حديث عبد الله بن عمرو يوم الفطر يوم الجوائز؟ قال سليمان بن الحجاج۔ محمد بن عبداللہ بن قہزاد نے کہا کہ میں نے عبداللہ بن عثمان بن جبلہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا وہ کون راوی ہے جس سے آپ نے حضرت عبداللہ بن عمر کی حدیث یوم الفطر یوم الجوائز سنی ہے، یعنی عید کا دن انعام پانے کا دن ہے، یہ کس سے آپ نے سنی؟ انہوں نے فرمایا سلیمان بن حجاج۔ غور کرو کہ تم نے ان کے بارے میں کیا گڑھ رکھا ہے۔ انظر ما وضعت فی یدک منہ۔ ابن قہزاد نے کہا میں نے وہب بن زمعہ سے سنا، وہ سفیان بن عبد الملک سے روایت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا میں نے مقدار درہم خون کے راوی روح بن غطیف کو دیکھا اور اس کی صحبت میں بیٹھ گیا تو مجھے اپنے تلامذہ سے اس بات سے شرم لگنے لگی کہ کہیں وہ مجھے اس کے پاس بیٹھا ہوا نہ دیکھ لیں، جس کی وجہ سے روایت کرنا انہیں پسند نہ ہو۔ اس روایت میں دو لوگوں کا ذکر ہے، ایک تو سلیمان بن حجاج، یہ مجہول الحال راوی ہیں، عبدالعزیز بن محمد تراوردی اور بکر بن خنیس نے ان سے روایت کی ہے۔ حافظ ذہبی نے میزان میں انہیں تراوردی کا شیخ بتایا ہے اور کہا کہ الغالب علی حدیثہ الوہم۔ یوم الفطر یوم الجوائز کے بارے میں امام نووی نے اپنے صحیح مسلم کے مقدمے کی شرح میں پوری حدیث یہ لکھی ہے۔ حافظ ابو محمد بن عساکر کی کتاب المستقصی فی فضائل المسجد الاقصی سے پوری حدیث نقل کی ہے۔ وہ حدیث پوری یہ ہے کہ اذا کان یوم الفطر وقفت الملائکہ علی افواہ الطرق ونادت یا معاشر المسلمین اغدوا الی رب الرحیم یأمر بالخیر ویثیب علیہ الجزیل امرکم فصمتم واطعتم ربکم
فاقبلوا جوائزکم فإذا صلوا العید نادى مناد من السماء ارجعوا إلى منازلکم راشدین فقد غفرت ذنوبکم کلها ویسمى ذلك اليوم یوم الجوائز. یہ پوری روایت ہے. اس کے پہلے جو روایت امام مسلم نے ذکر کی انظر ما وضعت فی یدک، امام نووی نے وضعت کو تاء فتحے کے ساتھ ضبط کیا اور یہ بھی لکھا ہے کہ اسے ضمہ کے ساتھ بھی پڑھا جا سکتا ہے. یہاں پر بحث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کا ایک کلام سلیمان بن حجاج کی مدح پر مبنی ہے یا مذمت پر. بعض لوگوں نے اسے مذمت پر مبنی قرار دیا، لیکن امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ ان کی مدح پر مبنی ہے. مطلب یہ ہے کہ سلیمان بن حجاج ثقہ ہیں، تم نے جو انہیں ان کے مرتبے سے نیچے کر دیا ہے اور ان کا مرتبہ گھٹا دیا ہے اس پر غور کر لو. انظر ما وضعت فی یدک کا مطلب. بعض لوگوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کے اعتبار کے لیے کافی ہے کہ اس کی روایت حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کی ہے، جس کا شمار ناقدین حدیث میں ہے. اور ابن حبان نے اس حدیث کے راوی سلیمان بن حجاج کا ذکر ثقات سے کیا. امام بخاری اور ابن ابی حاتم نے بھی ان کے ترجمے میں ان پر کوئی جرح نہیں کی. یہ اور بات ہے کہ تعدیل بھی نہیں فرمائی، اور بالفرض اگر یہ حدیث ضعیف ہو تو بھی اس کے اعتبار کے لیے کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے کہ فضائل و مناقب کے باب میں احادیث ضعیفہ کا بالاتفاق اعتبار ہے، جیسا کہ خود امام نووی نے بھی فرمایا. محدثین حضرات ترغیب ترہیب فضائل اعمال اور مکارم اخلاق کے باب میں ضعیف راویوں سے احادیث روایت کرتے ہیں. دوسرا نام تھا روح بن غطیف جزری. یہ ساقط الاعتبار راوی ہے. ابن عدی نے کہا روح بن غطیف قلیل الروایہ ہے، اسے صرف اس حدیث سے جانا جاتا ہے تو عاد الصلاۃ من قدر درہم. حضرت یحییٰ بن معین نے جب احمد بن عباس نسائی نے ان سے پوچھا یحییٰ بن معین سے اس حدیث کے بارے میں تو انہوں نے فرمایا لا واللہ، یعنی واللہ مجھے اس کا علم نہیں. ابن عدی نے کہا روح بن غطیف منکرم بہذا الاسناد. امام بخاری نے اپنی تاریخ بخاری میں اس حدیث کے بارے میں فرمایا وہو حدیث باطل لا اصل له، یعنی یہ حدیث باطل ہے، محدثین کے نزدیک اس کی کوئی اصل نہیں. چونکہ اس نے یہ حدیث وضع کی تھی اس لیے یہ محدثین کے عرف میں مقدار درہم خون کے راوی سے مشہور ہو گئے. الکامل فی ضعفاء الرجال میں اس کی کچھ اور بھی گڑھی ہوئی حدیثیں ذکر کی گئی. ابن معین نے اسے ساقط الاعتبار اور نسائی نے اسے متروک راوی قرار دیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ میں ایک بار اس کی مجلس میں بیٹھ گیا تو مجھے شرم آنے لگی کہ اس کی مجلس میں مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر میرے تلامذہ مجھے کیا کہیں گے. یہ آج کے سبق میں کچھ ان راویوں کا ذکر امام مسلم نے نام لے کے کیا ہے جو عام طور سے ضعیف ہیں، جن پر لوگوں نے جرح و قدع کی ہے. ابھی اور بھی یہ سلسلہ چلے گا، اور یہ محدثین کا اخلاص ہے، ان کی خدا ترسی ہے کہ بغیر اس بات کا خیال کیے ہوئے کہ کوئی ہم سے ناراض ہوگا، جو راوی جیسے تھے اس کا ذکر انہوں نے اس طرح بڑی اخلاص و للہیت کے ساتھ کیا، صرف اس مقصد سے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی حفاظت ہو سکے. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. بقیہ انشاءاللہ اب کل.